فرمایا اس نے سچ کہا۔ حضرت عمر نے کہا یہ منافق ہے، میں تو اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضور نے فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے بدر کے 313 جتنے لوگ تھے اللہ نے ان کو اچھی طرح کھنگال لیا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اے بدر والو اللہ نے تم سب کو بخشا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رونے لگے اور فرمائے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دے، یہ میری جسارت مجھے معاف کر دے۔ اور فرمایا حاتب تم نے یہ کیا لیکن اللہ پاک نے ہماری حفاظت کی، اور اس پر یہ تقریباً جو ہے وہ پورا ایک رکوع نازل ہوا، تقریباً 1.5 صفحہ نازل ہوا، اور قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں کافروں کے جاسوس مت بننا، اپنے مسلمانوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا، اور یہ کافر تمہارے کبھی بھی نہیں بن سکتے، اپنے جتنے ان کی جاسوسیاں کر لو یہ تمہارے نہیں بن سکتے۔ اور اللہ جل جلالہ نے اپنے جو ہے وہ مذہب کے اندر اپنوں کے خیال رکھنے کے اندر ہی اللہ پاک نے خیر رکھی ہے، اور ان کافروں کو ذرا سا موقع مل جائے تو یہ تو تمہیں کسی صورت میں چھوڑیں گے نہیں، نہ ہاتھ نہ زبان، ہر حالت میں تمہیں ستائیں گے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہمارے بیوی بچوں کی چیزوں کی حفاظت ہو جائے، کل قیامت کے دن یہ بیوی بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے، لہٰذا کسی کو مذہب کے سامنے مت لایا کرو، مذہب ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیا کرو۔ دوسری بات اس صورت میں یہ ہے، اس سورہ ممتحنہ میں یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ کوئی یہاں سے بندہ وہاں آ گیا اس کو واپس کریں گے، اگر مدینہ سے مکہ آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو ایک کافر کی بیٹی، میں سنا چکا ہوں یہ قصہ، ام کلثوم، وہ آ گئی تو اس پر کافروں نے کہا ان کو واپس کریں، آپ نے فرمایا نہیں، مردوں کو تو واپس کریں گے، عورت کو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ کوئی خاتون مسلمان ہو کے آ جائے فلا ترجعوہن الی الکفار، اس کو واپس نہیں کرنا، یہ خاتون ان کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، آگے اس کے احکامات ہیں۔ اسی طرح خواتین آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے۔ حضرت عائشہ اس سلسلے میں فرماتی ہیں کہ مردوں کو تو اللہ کے رسول ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے تھے، عورتوں کو کیسے بیعت کیا؟ فرماتی ہیں ہمارے نبی نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو بیعت نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو پردے کے پیچھے سے بیعت کیا اور الفاظ سے بیعت کیا کہ ایمان والی خواتین جب آپ کے پاس آئیں اور توبہ کرنے آئیں اور ایمان والی ہیں تو وہ توبہ کے الفاظ کہیں کہ ہم توبہ کرتی ہیں، ہم آئندہ شرک نہیں کریں گی، ہم چوری نہیں کریں گی، ہم بدکاری نہیں کریں گی، ہم کسی پر تہمت نہیں لگائیں گی، اور ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب یہ ساری باتیں وہ طے کر لیں تو پھر آپ ان عورتوں کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ پاک کی ذات سے کیا کریں؟ معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اگلی سورت سورہ صف ہے، اس سورہ صف میں بعض مسلمانوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کریں گے، اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ والی بات فرمائی کہ دیکھو دعویٰ کرنا جس میں اپنے بڑائی کا اظہار ہو یہ اللہ کو کبھی بھی اچھا نہیں لگتا، ہاں اپنی بہادری کا اظہار کرنا لیکن عاجزی کے ساتھ وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ ایسے جذبات کا اظہار کرنا ہم ایسا کر لیں گے تو فرمایا کہ یہ والا انداز اللہ کو کسی صورت میں اچھا نہیں لگتا، اور اللہ پاک کو تو بعض موقعوں پہ بنیان مرصوص ایسی دیوار جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو یہ اللہ کو اچھی لگتی ہے، بعض موقعوں پہ وہ اچھی لگتی ہے، بعض موقعوں پہ صدقہ اچھا لگتا ہے، بعض موقعوں پہ نماز اچھی لگتی ہے، بعض موقعوں پہ ماں باپ کی خدمت اچھی لگتی ہے، اوقات کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے پسندیدہ فرمائی ہے۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ جب جہاد کا موقع ہو تو پھر مسلمانوں کا کافروں کے مقابلے میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا یہ اللہ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ ایمان والے تو ایسے ہیں، لیکن یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں
مذہب اسلام کی آگ بجھانے کی، لیکن اللہ پاک ان کے ان پھونکوں کی وجہ سے مذہب اسلام کے سورج اور چراغ کو کبھی بھی بجھائیں گے نہیں۔ اور اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں کہ ایمان والو، تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک بزنس بتاتا ہوں تمہیں، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے۔ وہ کیا؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اپنے جان مال لے کر کے اللہ کے دین کے لیے کوشش، اللہ کے دین کی مدد۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، اسی طرح ایمان والو تم بھی اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ اور جب تم اللہ کے دین کے مددگار بنو گے تو تمہاری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی۔ اور ایڈوانس میں تمہیں کہہ دیتے ہیں ہم نے تمہیں بخش دیا۔ ایڈوانس میں، ابھی تم مرے نہیں ہو، لیکن ہم تمہیں کہتے ہیں جب تم اس رخ پہ چلو گے اللہ پاک تمہیں بخش دیں گے، اور جو تمہارے دل کی چاہت ہوگی کافروں کے خلاف مدد کی، وہ بھی اللہ پاک پوری کریں گے۔ آگے سورہ جمعہ ہے ہمارے، آپ نے سنا کہ سورہ حدید اور سورہ حشر 2 صورتیں، سورہ جمعہ 3 صورتیں، اور سورہ تغابن 4 صورتیں۔ ان چاروں کے اندر ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہوئی۔ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اللہ کی کیا بیان کرتی ہے؟ ہاں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ ہم سب سکون کے محتاج ہیں، ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ ہمیں رزق ملے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بچوں، یہ جو سبحان اللہ و بحمدی ہی ہے، اس کو چھوڑو مت تم، اس لیے کہ آسمان، زمین، سمندر، جنگل، کہیں پر بھی جو مخلوق ہے وہ سب یہ ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک ان کو رزق دیتے ہیں۔ تو ہم سب بھی نیت کریں، صبح شام اپنا ایک مزاج بنا لیں کہ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، کم سے کم 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ کیا ملے گا؟ کہا جی 1.25 نیکیاں ملیں گی 100 دفعہ پڑھنے پہ۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 1.25 نیکیاں ملیں گی۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث، 2 کلمے رحمان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ میزان کے ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے، اور وہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں۔ عجیب، وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی 1 اور سبحان اللہ العظیم 2۔ یہ اہتمام سے آپ پڑھیں گے، یہ جتنے بھی پریشان کن حالات ہیں، آدمی کے دل دماغ کو بے قرار کرتے ہیں، اللہ کے نام لینے سے یہ ساری بے قراریاں کیا ہوں گی؟ یہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ سبح للہ، آسمان اور زمین ساری مخلوق اللہ کے لیے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم پڑھتی ہے۔ زمانے ماضی میں بھی پڑھتی ہے، یسبح للہ ابھی بھی پڑھ رہی ہے، اور مستقبل میں بھی پڑھیں گی۔ سبح ماضی، یسبح حال اور استقبال، ہر حالت میں یہ ساری مخلوق اللہ کی کیا بیان کرتی ہے؟ پاکی بیان کرتی ہے۔ ایک بات اس صورت میں ہمارے نبی کے مناسب کو بیان کیا۔ میں یہ بات آپ کے سامنے 4-5 دفعہ کہہ چکا ہوں، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، چوتھا پارہ اور 28واں پارہ۔ ہمارے نبی کا ایک کام قرآن پڑھ کے سنانا، نمبر 2 کتاب کی تعلیم دینا، نمبر 3 سنت کی تعلیم دینا، نمبر 4 تزکیہ نفس، جو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، گندی چیزیں چھوڑنا، بد اخلاقیاں چھوڑنا، اچھے اخلاق سے جو ہے نا وہ کرنا، اپنے آپ کو اختیار کرنا۔ ہمارے نبی اس زمانے کے بھی نبی اور بعد کے لوگوں کے بھی نبی ہیں، لیکن یہودی نہیں مانتے، اور اللہ پاک نے اس سورہ جمعہ میں یہودیوں کو گدھا کہا ہے۔ کیا کہا ہے دوستو؟ کہا کہ جن کو تورات ملی ہے اور وہ تورات پر عمل نہیں کرتے، یہ کیسے ہیں؟ یہ گدھے ہیں۔ جس گدھے پر کتابیں لاد دو، تو جس گدھے پر کتابیں، آپ نے گدھے پہ قرآن لادا ہوا ہے، حدیث لادی ہوئی ہے، تو گدھے کو کیا پتا، اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ان یہودیوں کے پاس تورات بھی ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن یہ گدھے ہیں اور اللہ کے رسول کے حق کو نہیں پہچانتے۔ پھر اسی صورت میں جمعے کی نماز کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے دوستو؟ جمعے کی نماز ظہر کا بدل ہے۔ ظہر میں تو 4 رکعتیں ہیں، پھر جمعے کی اپنی شرائط ہے، جمعے میں خطبہ ہے، جمعے میں شہر کا ہونا ہے، اور جمعے کی اذان جب ہو جائے کہ جناب سارے بازار اور سب چیزیں بند ہو جائے،
اور آ کر کے جمعے کا خطبہ اور اللہ پاک کے نام لیا جائے، پھر جب جمعے کی نماز ہو جائے کہا پھر نکل جاؤ، پھر اللہ پاک کی روزی تلاش کرو، لیکن اللہ کی یاد کو چھوڑنا مت۔ اللہ پاک نے اپنی یاد میں کامیابی رکھی ہے۔ اگلی صورت میں نے آپ سے عرض کیا سورہ منافقون۔ آپ سن 6 ہجری میں ایک غزوے پہ چلے گئے، تو اس میں منافقین بھی تھے، مال غنیمت کی لالچ میں گئے۔ واپسی میں ایک چشمے پہ پڑاؤ ڈالا تو خدا کی شان، پانی لینے کے لیے ایک مہاجر ایک انصار، 2 بندوں کی لڑائی ہو گئی۔ اب وہ لڑائی میں ہاتھا پائی بھی ہو گئی، تو مہاجرین نے اپنے لوگوں کو آواز دی، انصار نے اپنے لوگوں کو آواز دی۔ خیر حضور آ گئے اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ بات منافق کے سردار تک پہنچی جو اس لشکر میں تھا۔ اس نے اس کو اٹھایا اس بات کو اور کہنے لگا دیکھو نوبت یہاں تک آ گئی، دیکھو یہ باہر کے لوگ تھے اور آ کر کے مدینے میں بسے ہیں، اور آج دیکھو یہ ہاتھا پائی کر رہے ہیں اور ہمیں مار رہے ہیں۔ ہم مدینہ جائیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، ان کمینوں اور ذلیلوں کو ہم نکالیں گے۔ یہ جملہ اس نے تو کہہ دیا۔ زید ابن ارقم ایک چھوٹے صحابی، 15-16 سال چھوٹی عمر، انہوں نے سن لیا۔ جب انہوں نے سن لیا آ کر کے حضور کو بتایا، تو حضور نے اس کو بلایا، تم نے یہ کہا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کب کہا؟ تو ایک دم مکر گیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ممکن ہے زید سے غلطی ہو گئی سننے میں۔ اب زید بڑے حساس، وہ بیچارے چھپ کے بیٹھ گئے کہ حضور کے سامنے میری حیثیت گر گئی، اور اس کو حضور نے، اس کی چونکہ بڑا آدمی تھا، اس کی بات حضور نے مان لی۔ مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ پوری صورت نازل ہو گئی، اور اللہ پاک نے حضرت زید ابن ارقم کی لاج رکھی۔ اور پھر جب یہ یعنی یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ نے، ان کے دوستوں نے کہا عبداللہ ابن ابی کے، جاؤ اللہ کے رسول سے معافی مانگو۔ اس نے کہا بھائی تم خود جاؤ، میں معافی نہیں مانگتا کسی سے، میں گیا ہوں، میرے سواری کھو گئی ہے، اور سر ہلانے لگا۔ اللہ پاک نے اس کے اس منظر کو بھی پیش کیا کہ جب اس کے دوستوں نے کہا آؤ اللہ کے رسول تمہیں معاف کر دے، تو کہا کہ اس نے سر ہلایا اس پر اور کہا کہ میں نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی جی آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ پاک تو کبھی بھی ان کو نہیں بخشیں گے۔ اور پھر وہ ساری بات جو اس نے کہی تھی وہ سب بات ہمارے رب نے نقل کر کے یہ والی بات فرمائی کہ ذلیل مسلمان نہیں ہے، ذلیل تو منافق ہے۔ عزت تو اللہ کے پاس سے آتی ہے، نبی پر آتی ہے، اور نبی کے واسطے سے ایمان والوں کو تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر یہ والی باتیں ہیں۔ اگلی صورت سورہ تغابن ہے، اور اس میں بنیادی عقیدہ یعنی توحید کا، اور زیادہ جو اس پہ زور دیا ہے وہ آخرت، کہ کافروں کا یہ گمان ہے موت کے بعد کی زندگی تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں نہیں، ضرور ضرور میرے رب کی قسم کل قیامت کے دن سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور دوسری بات اس صورت میں یہ ہے، کائنات میں کسی پر کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کس کے ارادے سے آتی ہے؟ اللہ کے ارادے سے۔ لہٰذا ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کرنی چاہیے، اور آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور سن لو اے مسلمانوں، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دین کے دشمن ہیں، لہٰذا خیال رکھنا، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرو ان کو، اور یہ تمہارا پیسہ، تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، لہٰذا ان کو دیندار بناؤ گے تو کیا ہوگا، تم اس امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کو دیندار نہیں بنایا تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ اگلی سورہ سورہ طلاق ہے، دوسرے پارے میں نے بہت زیادہ اس پہ روشنی ڈالی تھی کہ اس وقت معاملات کیسے ہیں۔ معاملات ایسے تھوڑی تھوڑی بات پہ بات بگڑ جاتی ہے، اور بگڑ کر کے طلاق پہ نوبت آ رہی ہے۔ یعنی عورت بگڑ گئی تو کہتی میں تو طلاق لے کے رہوں گی، مرد بگڑ گیا تو 1 2 3 کہنے میں وہ دیر نہیں لگاتا۔ ہمارے رب نے اس سلسلے میں
بہت زیادہ یعنی تقوی کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں جب سے یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل یہ چیزیں آئی ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، گھر اجڑ گئے۔ نہ عورتوں کو مردوں کے پاس سکون ہے، نہ مردوں کو عورتوں کے پاس سکون ہے۔ آپ نے سنا نکاح جب ہوتا ہے، آپ سب بہت سارے نکاح کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث پیش کی جاتی ہے جس کے اندر ہمارے نبی نے 3 آیتیں پڑھی، اور تینوں کے اندر تقوی کا حکم ہے، دونوں فیملیوں کو، لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی، 3 آیتوں میں۔ اس سورہ طلاق میں ہمارے رب نے تقوی کا حکم دیا، پرہیزگاری کا حکم۔ جو متقی بنے گا اللہ ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ جو متقی بنے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کریں گے۔ جو متقی بنے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کریں گے، اس کو بہت بڑھیا اجر دیں گے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں، اور احکامات یوں بتائے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہو جاتا ہے، ایسا معاملہ بگڑ جاتا ہے کہ جوان جوان بچیاں بچوں سمیت، یا کبھی کیا ہوتا ہے وہ بچے بھی ان سے چھین لیتے ہیں، اور گھروں کے اندر ایک نہیں، آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی اس طرح کے قصے بے شمار ہیں کہ گھر اجڑ گئے ہیں۔ اس لیے ان گھروں کو بنانے کی کوشش کریں، اور ہمارے رب نے ان احکامات کو بیان کر کے یعنی معاملات کو بگاڑا نہیں، یعنی یہاں تک فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، خامخواہ ان مسلمان خواتین کو گھروں سے مت نکالا کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا میرے گھر سے نکل جاؤ، جاؤ اپنے اماں کے ہاں چلی جاؤ۔ دیکھیں 2 روٹی اور کپڑے کا جوڑا وہ تو باپ کے گھر میں اس کو اچھا ملتا تھا، شوہر کے ہاں جب عورت آتی ہے وہ تو عزت کے لیے آتی ہے۔ دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دو گے تو اللہ تمہاری بیٹیوں کو بھی عزت دیں گے، اور اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں کو، تمہاری بہو بن کر کے آئی، تم نے اس کو بیٹی نہیں بنایا، تو پھر تمہاری بیٹی جب جائے گی کہیں تو اس کو پھر کیسے بیٹی بنائیں گے؟ لہٰذا دوسروں کی بیٹیوں کو عزت دیں، ان کو یعنی اپنی بچیوں جیسے، اگر کوئی کھانے پکانے میں مسئلہ ہو اس کو برداشت کریں، اور پیار محبت سے معاملات کو ٹھیک کریں معاملہ۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ابھی بات آ رہی ہے آپ کے سامنے، ہمارے رب نے یہ جو آخری صورت آ رہی ہے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو کہا ان کو دین سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ ان کو دین سکھاؤ۔ تو پھر ہمارے رب نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ہیں، دونوں کی بیویاں وہ غیر مسلم تھی۔ یہ مثال دے رہے ہیں قیامت تک کے لیے، اگر تمہارے گھر میں دین نہیں ہوگا اور دین کی محنت نہیں ہوگی تو تمہارا گھر دوزخ بنے گا۔ دیکھو نبی ہیں، بڑی پریشانی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو، اور بڑی پریشانی ہوئی لوط علیہ السلام کو۔ جن نبیوں کی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ ان کی محنت میں شریک نہیں تھی، ان نبیوں کو بڑی پریشانی ہوئی۔ یہ جملہ مولانا ابراہیم صاحب کا ہے۔ جن نبیوں کی بیویاں ان نبیوں کی محنت میں شریک نہیں ہوئی وہ نبی بڑے پریشان ہوئے، اور جن نبیوں کی بیویاں محنت میں شریک ہوئی وہاں اللہ نے دونوں طرف دین کو زندہ کیا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، 2 کی وفات آپ کی زندگی میں ہوئی، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ، آپ کی زندگی میں ان دونوں کی وفات ہوئی۔ 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 2210 حدیثیں نقل کر رہی ہیں۔ کتنی؟ ہاں، یہ دین کو سیکھا انہوں نے اور آگے دین کو زندہ کیا۔ ایسے ہی ہماری آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے، یہ دونوں کے قصے سنا کر کے ہمارے رب ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کی بے دینی بربادی لائے گی۔ نبی بھی پریشان ہو گئے، اور دیکھو عورت دیندار تھی، شوہر بدکار تھا۔ کون؟
آسیہ مسلمان، شوہر بے دین، آخر وہ بھی بیچاری ہار گئی لیکن آخر تک مذہب پہ جمی رہی۔ اس ظالم نے ہاتھ اور پیر دونوں میں 4 بڑی بڑی کیلیں ٹھوکی اور جو ہے نا کہا کہ کافرہ بن جا ورنہ اوپر سے میں چٹان گراتا ہوں۔ لیکن اس نے دعا مانگی، یا اللہ میں کافرہ نہیں بنوں گی، اور بس اس چٹان گرنے سے پہلے میری روح لے لے آپ۔ وہ چٹان گرا ان پہ لیکن ان کی روح پہلے پرواز کر گئی۔ تو اگر شوہر بے دین ہے تو عورت جم جاتی ہے لیکن اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت مریم کی مثال دی، وہ دیندار تھی، اللہ جل جلالہ نے ان سے ایک ایسے نبی کو وجود دیا جو نبی صاحب شریعت بنا۔ تو عورتوں کی دینداری یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو ہمارے اس محلے میں اور بہت سارے ساتھی دوسرے محلوں کے ہیں، یہ ہفتے واری تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھائی اسماعیل صاحب کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ہر محلے میں تبلیغی تعلیم ہوتی ہے، اور ظہر کے بعد سے لے کے 2:30 سے 4:30 تک، بدھ والے دن اکثر مسجدوں میں، بعض اس میں منگل والے دن ہوتی ہے۔ اپنی عورتوں کو تعلیم میں بھیجیں، اپنی عورتوں کو 3 دن تبلیغ میں لگائیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے علماء بنیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری نسلوں میں دینداری آئے، اس کے لیے بیویوں کا، گھر والوں کا دیندار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ مثالیں دے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذبات میں آ کے قسم کھا لی تھی، اس پر اللہ جل جلالہ نے اس میں یہ آیت نازل فرمائی کہ حلال چیز کو حرام کبھی بھی نہ کریں۔ اور پھر عورتوں کو ہمارے رب نے اس صورت میں بڑی ترغیب دی ہے اور کہا کہ دیکھو نبی کو تنگ مت کرو، اگر کرو گے تو پھر یہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے، اور نبی کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دیکھو تم نبی کے ساتھ رہو، دیندار بن کر کے رہو۔ یہ قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، اور ہم آپ کو سبق دے دیا کہ دیکھو اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا، گھر والوں کو دوزخ سے بچانا، اس کے لیے دین سکھانا بہت زیادہ ضروری۔ اور آخری بات، آج ہماری جو طاق رات ہے، 27ویں شب ہے، ہمارے رب نے عمومی توبہ کی ترغیب دی ہے، تو اس لیے ہم سب آج کی رات سچی توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، اور پوری زندگی اپنے رب سے درخواست کریں، اے اللہ ہمیں مسجد کے ساتھ اور دین کے ساتھ منسلک رکھنا۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی